دوسری طرف چنگیز خان نے اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کو ہرات شہر کی بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک اور لشکر بھی مقرر کیا جس کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ سلطان جلال الدین اور نظام الدین کو کسی بھی صورت ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے۔ جہاں تک تولی خان کا تعلق ہے تو وہ ایک جرار لشکر لے کر ہرات شہر کی طرف بڑھا۔ تولی خان ظلم کرنے اور وعدہ خلافی کرنے میں اپنے باپ چنگیز خان سے بھی آگے نکلا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک خراسانی شہزادہ اپنے حالات زندگی میں لکھتا ہے، میں اس زمانے میں اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا جو ایک اونچے سنگلاخ کوہستانی سلسلے پر واقع تھا۔ یہ خراسان کے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ قلعہ میرے آباء و اجداد کے تصرف میں تھا، جبکہ اس علاقے کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ چونکہ یہ قلعہ صوبہ کے مستقر کے قریب تھا، اس لیے یہ ان کے مفرور قیدیوں اور منگولوں کے ہاتھوں اسیری یا موت سے پناہ گزین باشندوں کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد منگول اس قلعے کے سامنے نمودار ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس قلعے کو سر کرنا مشکل ہے تو وہ اس شرط پر محاصرے سے دستبردار ہونے پر تیار ہوئے کہ اس کے عوض انہیں سوتی کپڑے کے 10,000 لبادے اور بہت سی دیگر وافر اشیاء اور ساز و سامان دیا جائے۔ حالانکہ وہ اس وقت نیشاپور کی تسخیر کے بعد مال غنیمت سے لدے ہوئے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ خراج کا سامان منگولوں تک کون لے کر جائے گا تو اس کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ چنگیز خان کا معمول یہ تھا کہ جو کوئی منگولوں کے ہاتھ لگتا تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ آخر 2 ضعیف العمر آدمی اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ اپنے بال بچوں کو وہ قلعہ دار کے حوالے کر گئے کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو ان کے اہل و عیال کی کفالت کا ضامن قلعہ دار ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ واپس جانے سے پہلے منگولوں نے ان دونوں بوڑھوں کو قتل کر دیا۔ اس لشکر کی کمانداری تولی خان کر رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بہت جلد یہ وحشی سارے خراسان میں پھیل گئے۔ جب یہ کسی ضلع میں پہنچتے تو آگے آگے اس علاقے کے دہقانوں کو مکاتے، اور جب کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو قیدیوں کو منجنیقوں اور محاصرے کے ساز و سامان کی تیاری کے لیے استعمال کرتے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور ویرانی تاری تھی۔ جو قید ہو جاتا تھا وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ مطمئن ہوتا جو اپنے گھر میں اس ششوپنج میں رہتا کہ معلوم نہیں محاصرے کے بعد اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ منجنیقوں پر غلامی سے کام لینے کے لیے سردار اور امیر بھی اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ ہنکائے جاتے۔ جو منگولوں کے حکم کی تعمیل نہ کرتا بلا استثناء موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ خراسان کے زرخیز علاقوں پر حملے کے لیے بھی چنگیز خان نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے تولی کو، جو امیر جنگ بھی تھا، اس کا سپہ سالار بھی، حکم دیا تھا کہ وہ ہرات شہر کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ کو بھی تلاش کرے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جلال الدین تو تولی کے ہاتھ نہ آیا، مگر تولی نے دوسرے علاقوں پر یوں ہی حملہ آور ہو کر مسلمانوں کی کئی آبادیوں کو بیابان کر کے رکھ دیا۔ تولی کے مکر و فریب اور اس کی وعدہ خلافی اور وحشت سے متعلق مورخین ایک اور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس وقت منگولوں نے مرو شہر کا محاصرہ کیا تو اس محاصرے میں چنگیز خان کے اپنے محافظ دستے کے 1000 چنے ہوئے منگول مارے گئے تھے، اور اس واقعے سے تولی کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تولی مرو کی فصیلوں پر پہم حملے کرتا رہا۔ اس نے خندق کے اطراف ریت کی دیوار سی لگائی اور حملے سے پہلے تیروں کی بوچھاڑ کرتا رہا۔ 21 دن تک یوں ہی سخت لڑائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب لڑائی ذرا مدھم ہوئی تو منگولوں کے پاس ایک امام کو بھیجا گیا، جس کی بڑی خاطر تواضع ہوئی اور اسے واپس حفاظت سے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام شہریوں کی طرف سے نہیں گیا تھا، بلکہ اسے قلعہ دار نے بھیجا تھا، جس کا نام مجیر الملک تھا۔ مطمئن ہو کر قلعہ دار چاندی کے ظروف اور مرصع لبادوں کے بے شمار تحائف لے کر تولی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تولی مکر و فریب میں طاق تھا۔ اس نے ایک اعزازی خلت قلعہ دار مجیر الملک کے لیے بھیجی اور اپنی خیمہ گاہ میں آ کر کھانا کھانے کی دعوت دی، اور وہاں اس نے ایرانی قلعہ دار کو یقین دلایا کہ اس کی جاں بخشی کر دی جائے گی۔ تولی نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ اپنے دوستوں اور چنے ہوئے ساتھیوں کو بھی بلا لو، میں ان کو اعزاز اور منصب بخشوں گا۔ مجیر الملک نے ایک خدمتگار کو بھیج کر قریبی دوستوں کو بلا بھیجا، اور وہ بھی اس ضیافت میں قلعہ دار کے پاس آ بیٹھے۔ تولی نے اس وقت مرو کے 600 امیر ترین آدمیوں کی فہرست مانگی، اور قلعہ دار اور اس کے دوستوں نے فرما برداری کے ساتھ یہ فہرست اس کو لکھ کر دی۔ اس میں شہر کے متمول ترین زمینداروں اور تاجروں کے نام شامل تھے۔ پھر مجیر الملک نے وحشت کے عالم میں دیکھا کہ منگولوں نے اس کے تمام ساتھیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر تولی کے سالاروں میں سے 600 آدمیوں کی اس فہرست کو لے کر مرو کے قلعے کے دروازے پر گیا۔ فہرست قلعہ دار کے قلم سے لکھی ہوئی تھی، اور اس نے قلعہ دار کے نام پر ان 600 آدمیوں کو طلب کیا۔ رفتہ رفتہ یہ 600 آدمی بھی آ گئے، انہیں حراست میں لے لیا گیا،
اب منگولوں نے قلعے کے دروازے پر قبضہ کر لیا اور اس کے سوار دستے مرو کی گلیوں میں گھسے۔ شہر کے سارے باشندوں کو اپنے اہل و عیال سمیت میدان میں نکلنے کا حکم دیا گیا اور یہ حکم دیا کہ جتنا سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ 4 دن تک شہر خالی ہوتا رہا۔ ساتھ ہی مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک سنہری تخت پر قیدیوں کے ہجوم میں بیٹھا تولی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سالار چن چن کر مسلمانوں کے سالاروں کو اس کے سامنے پیش کرتے اور تولی ان کے سر کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اس کے بعد مرد، عورتیں اور بچے 3 گروہوں میں الگ الگ کیے گئے۔ مردوں کو زمین پر لیٹ جانے کا حکم ملا، اس طرح کہ ان کے ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس پورے مجمع کو منگولوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو ان سب کے گلے گھونٹتے رہے یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے۔ صرف 400 کاریگر باقی زندہ رہنے دیے گئے جن کی منگول لشکر کو ضرورت تھی۔ کچھ بچے غلام بنا کر باقی رکھے گئے۔ 600 امیروں کا بھی یہی حشر ہوا۔ پہلے تو انہیں طرح طرح کے عذاب دیے گئے، یہاں تک کہ انہیں بتا دیا کہ ان کا مال و دولت کہاں کہاں دفن ہے۔ منگولوں نے خالی مکان کو خوب مسمار کیا، دیواریں زمین کے برابر کر دیں۔ پھر تولی نے باغ موڑی۔ سارے شہر میں 5000 مسلمان زندہ بچے جو تہہ خانوں کی نالیوں میں جا چھپے تھے، لیکن یہ بھی زیادہ دیر نہیں بچنے پائے۔ تولی خان کے کچھ لشکری شہر کو پھر واپس آئے۔ ان لوگوں کا کھوج لگا کر انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور اس شہر میں ایک انسان بھی تولی نے باقی نہ رہنے دیا۔ تولی کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں، اس طرح یکے بعد دیگرے دھوکے اور فریب اور مکر کے ساتھ اور مزید شہر فتح کر لیے گئے۔ ایک جگہ کچھ لوگوں نے اس طرح اپنی جان کو بچانا چاہا کہ لاشوں کے ہجوم میں خود بھی مردہ بن کر لیٹ گئے۔ اس موقع پر منگولوں نے یہ سن کر یہ حکم جاری کر دیا کہ آئندہ شہر کے باشندوں کا جب قتل عام ہو تو ہر ایک کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایک اور شہر کے باسیوں میں کچھ ایرانی زندہ باقی رہ گئے تھے۔ منگولوں کا ایک دستہ اس حکم کے ساتھ واپس بھیجا گیا کہ ان باقی ماندہ افراد کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ خانہ بدوش منگول ان کے پڑاؤ پر پہنچے اور ان بد نصیبوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، پر اتنا ترس بھی نہ کھایا جتنا جانوروں کے شکار کے وقت ان پر آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان منگولوں کی جنگ بھی بڑی حد تک جانوروں کے شکار کی طرح تھی۔ ہر بار انوکھی چالاکی استعمال کی جاتی کہ بنی نوع انسان کا بے خوب بنیاد سے استحصال کیا جائے۔ ایک اور تسخیر شدہ مسمار شہر کے ویرانے میں منگولوں نے ایک قیدی مؤذن کو ایک مسجد کے مینار سے اذان دینے پر مجبور کیا۔ جو مسلمان جانیں بچا کر کہیں چھپے ہوئے تھے یہ سمجھ کر باہر نکل آئے کہ خونخوار منگول چلے گئے ہیں۔ اس طرح جب وہ باہر نکلے منگولوں نے ان کا بھی قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ منگول جب کسی شہر کو مسمار کر کے آگے بڑھتے اس کے نواح میں اناج کی کتنی فصلیں ہوتی انہیں کچل یا جلا ڈالتے تاکہ اگر کچھ لوگ ان کی تلواروں سے بچ گئے ہوں تو فاقہ کر کے مر جائیں۔ اور گنج شہر جہاں منگولوں کو طویل محاصرے کی صعوبت برداشت کرنا پڑی، انہوں نے یہاں تک زحمت اٹھائی کہ شہر کے پیچھے دریا پر بند باندھ کر اس کا راستہ اس طرح بدلا کہ شہر کے مکانوں اور دیواروں کے ملبے تک سیلاب کی زد میں آ گئے۔ دریائے آمو کے اس طرف رخ بدلنے پر ماہر جغرافیہ دان بھی حیران رہے۔ بہرحال منگولوں کی یہ جنگ ایسی جنگ تھی جو ہر سرحد سے متجاوز تھی، اسی طرح جیسی دوسری عالمگیر جنگ تھی۔ یہ بغیر منافرت کے بنی نوع انسان کا قتل عام تھا جس کا مقصد محض انسانوں کو فنا کرنا تھا۔ اس قتل عام نے عالم اسلام کے قلب کو ایک طرح کا چٹیل میدان بنا دیا تھا۔ جو لوگ اس قتل عام سے بچ جاتے وہ اس قدر مزمحل اور پریشان ہوتے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ کھا لیتے، پھر چھپنے کے علاوہ کسی اور کام کے نہ رہتے۔ خوف و ہراس ان پر اتنا طاری رہتا کہ شہر کے ویرانوں کو جن پر گھاس اگا کرتی تھی کسی طرح نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ جو بھیڑیے لاشوں کو کھانے کے لیے آتے تھے انہیں وہاں سے بھگا دیتے یا انہیں بھی لاشوں کے ساتھ کھا جاتے۔ تولی خان جہاں کہیں بھی حملہ آور ہوتا اس کا حکم تھا کہ مسمار شدہ شہروں میں پھر سے انسان آباد نہ ہونے پائیں۔ ان شہروں کے نشان زمین پر داغوں کی طرح باقی رہ جاتے۔ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی شہر آباد تھا وہاں ہل چلا دیا گیا اور غلہ کاشت کیا گیا۔ بقول مورخین ان خانہ بدوشوں کے نزدیک انسانی زندگی کی قیمت اس زمین سے کم تھی جس پر غلہ اگتا اور جس پر درندے چلتے پھرتے تھے۔ چنگیز خان بغاوت کی تحریک کو شروع سے ہی مفلوج کر دینے کا حامی تھا۔ قبل اس کے کہ اس کے خلاف کوئی مزاحمت کرے وہ اس کا سدباب کر دیا کرتا تھا۔ وہ کسی طرح کے رحم کا قائل نہیں تھا اور یہی فطرت، یہی عادت اس کے بیٹے تولی خان کی بھی تھی۔ چنگیز خان کی طرح تولی خان نے بھی اپنے سالاروں سے کہا تھا، خبردار دشمنوں پر رحم نہ کھانا بجوز اس کے کہ جس کے لیے میں خاص طور پر حکم دوں۔ اس طبیعت کے آدمی محض ظلم اور تعدی سے اپنا فرض پہچانتے ہیں۔
جب کوئی دشمن شکست کھاتا ہے تو خود بخود مطیع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیشہ اپنے نئے مالک سے نفرت کرتا رہتا ہے۔ منگولوں کے ظلم کی وجہ سے اب راسخ العقیدہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب آپس میں سرگوشی کرتے تو چنگیز خان کو ملعون کہتے، لیکن جوش کی یہ آگ بھی بجھ گئی۔ اہل اسلام کا ایک حقیقی سردار جلال الدین خوارزم شاہ اب جگہ جگہ سرگرداں تھا، اس لیے کہ عالم اسلام کا قلب خوارزم شہر مسمار ہو چکا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ جو اکیلا یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا کر کے حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے، چنگیز خان نے اب اس کے راستے مسدود کرنا شروع کر دیے تھے۔ بہرحال چنگیز خان نے تولی خان کو ہرات کی طرف بھیجنے اور بڑے لشکر کے ذمے یہ کام لگانے کے بعد کہ جلال الدین اور نظام الدین آپس میں ملنے نہ پائیں، گرمیاں گزارنے کے لیے کوہ ہندوکش کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ کوہ ہندوکش کی شجر پوش بلندیوں پر چلا گیا، جس کے نیچے تپتی ہوئی وادیاں تھیں۔ یہاں اس نے اپنے لشکر کو آرام کے لیے پڑاؤ ڈالنے دیا۔ قیدیوں کو اس نے گندم کی کاشت پر لگایا۔ ان قیدیوں میں امیر، قاضی اور غلام سبھی قسم کے لوگ شامل تھے۔ بہرحال جس جگہ چنگیز خان نے قیام کیا، وہاں اس کے لشکریوں نے پامال درباروں کے ریشمی شامیانوں میں کوئی مہینہ بھر آرام کیا۔ ترکوں اور ایرانی امراء کے بیٹے ان کی ساقی گری کرتے تھے۔ دنیا اسلام کی مظلوم عورتیں منگولوں کے پڑاؤ میں بے نقاب ماری ماری پھرتی تھیں۔ گیہوں کے کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں کو وحشت زدہ آنکھوں سے دیکھتے ان کاشت کرنے والوں کے پاس ستر پوشی کے لیے چیتھڑے مشکل سے واقع رہ گئے تھے، اور جب منگول لشکری انہیں کھانا کھانے کا حکم دیتے تو وہ بیچارے کتوں کے ساتھ بچے کچے کھانے کے لیے چھینا جپٹی شروع کر دیتے تھے۔ اس جگہ قیام کے دوران چنگیز خان کو ایک مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جگہ جگہ ادھر ادھر وحشی ترکمان پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہ وحشی ترکمان جو قافلوں کی راہزنی کا کام کیا کرتے تھے، کوہستانوں کی چوٹیوں سے اتر کے آتے اور منگولوں کے اندر مل جل جاتے اور بڑی حیرت سے سونے چاندی اور مرصع ملبوسات کو گھور کر دیکھتے جو انبار در انبار خیموں کے سائے میں پڑے ہوتے تھے کہ گوبھی پہنچائے جائیں۔ یہاں مریضوں کے علاج کے لیے طبیب بھی تھے۔ ان وحشی خانہ بدوشوں کے لیے طبیب بڑی نادر جنس تھا۔ علماء بھی تھے جو خطا کے حکمات سے بحث و مباحثہ کرتے اور صحرائے گوبی کے غارت گر مروت اور بے تعصبی سے ان کے مناظرے سنتے جو آدھے ان کی سمجھ میں آتے اور آدھے نہ آتے، اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اب چنگیز خان کے سامنے ایک وسیع اور عظیم الشان سلطنت کا نظم و نسق تھا۔ روس کے میدانوں میں اس کے بھیجے ہوئے سالار صوبدائی کی طرف سے قاصد آئے اور ان قاصدوں نے چنگیز خان کو اس کے بیٹے جوچی اور سالار صوبدائی کی مغرب کی سرزمینوں کی طرف ان کی فتوحات سے آگاہ کیا۔ اب چنگیز خان کے سامنے ایک اور کام بھی آن پڑا تھا، اور یہ کام اس نے ہندوکش کے مقام پر قیام کے دوران پورا کر لیا تھا۔ یہ کام کچھ اس طرح کا تھا کہ دراصل مسلمانوں کے علاقوں میں منگولوں کو مال غنیمت اور خزائن کے ڈھیر ملے تھے، جنہیں کسی نہ کسی طریقے سے چنگیز خان اپنے مرکزی شہر قراقرم کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن منگولوں نے جو شاہراہوں پر سفر کرنے کے لیے پرانا نظام قائم کر رکھا تھا وہ زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ اس بنا پر چنگیز خان یہ محسوس کرنے لگا کہ شاہراہوں پر کوئی نیا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو سامان وہ اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بھیجے، راستے میں کوئی لشکر یا ڈاکوؤں اور چوروں کا کوئی گروہ اس پر حملہ آور ہو کر اس کی لوٹ مار کا باعث نہ بنے۔ منگولوں کا پرانا طریقہ یہ تھا کہ ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک سوار خبریں پہنچایا کرتا۔ جب کوئی آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ کر جنگ کا بلاوا یا کوئی اور خبر سناتا تو لشکر میں سے کوئی نہ کوئی اپنے گھوڑے پر زین کستا اور یہ خبریں دور دراز دستوں تک پہنچا آتا۔ ان قافلوں کو دن بھر میں 50-60 میل کی مسافت طے کرنے کی عادت تھی، لیکن اب چونکہ چنگیز خان کی فتوحات کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا تو اس کی بھی ضرورت پیش آئی کہ پیغام رسانی کے کام کی اصلاح کی جائے۔ شروع میں تو اس کی حکومت کی اور فوری ضروریات کی طرح پیغام رسانی اس کے لشکر کے لیے تھی۔ جس راستے سے لشکر گزرتا اس پر کچھ فاصلے سے باقاعدہ پڑاؤ قائم کیے جاتے۔ اس میں تبدیلی کی گئی۔ ہر پڑاؤ میں گھوڑوں کی ایک خاص تعداد سائسوں کی تحویل میں چھوڑی جاتی اور چوروں کے مقابلے کے لیے لشکری بھی وہیں چھوڑ دیے جاتے۔ جب ایک دستہ راستے سے گزر جاتا تو زیادہ طاقتور دستے کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ یہ پڑاؤ چنگیز خان نے جو قائم کیے تھے چند ضرورتوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ان کے پاس گھوڑوں کے گھاس چرنے کے لیے کھلیان اور سرما کی غذا کے لیے جو کے تھیلوں پر مشتمل سامان ہوتا تھا۔
غالباً چنگیز خان 100 میل کے فاصلے پر پڑاؤ قائم کیا کرتا تھا۔ یہی قافلوں کی شاہراہ تھی جہاں پڑاؤ قائم کیے گئے تھے، اور اسی راستے سے خزانہ دار چنگیز خان کے مرکزی شہر قراقرم کو ہیرے جواہرات، سونے کے زیور، میناکاری سے مرصع ظروف اور بدخشاں کے بڑے بڑے لال لے جایا کرتے تھے۔ انہی شاہراہوں سے لشکر کا لوٹا ہوا مال غنیمت گوبی بھیجا جاتا۔ ان قبائلی دیہاتوں کو دن بدن زیادہ حیرت ہوتی کہ ہر مہینے عجیب و غریب نوادرات غیر معلوم علاقوں سے بڑی تعداد میں قراقرم ہو جاتے۔ خاص طور پر حیرت اس وقت ہوتی تھی جب گوبی کے لشکر، جنہوں نے خراسان یا وسط ایشیا کی زمین سے گرے ہوئے سمندر کے کنارے لڑائیاں لڑی تھی، واپس ہوئے تھے اور یورتوں میں آگ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے لشکر کے کارنامے اور ناقابل یقین فتوحات کے احوال بیان کرنے شروع کیے تھے۔ جو لوگ سامان لے کر قراقرم جاتے، ان سے قراقرم میں قیام کرنے والے منگول نئی نئی کہانیاں سنتے۔ وہ قراقرم کے دروازوں پر ہر روز مال و دولت کا انبار اترتے دیکھتے تھے۔ منگولوں کی عورتیں آرائش و زیبائش کا غیر معمولی سامان پا کر خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ یہ وہ سامان تھا جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ سامان لے جانے والے یہ منگول جب صحرائے گوبی کے چرواہوں یا یہاں وہاں قیام کرنے والے اپنے منگول بھائیوں کے سامنے اپنی زین کے تھیلوں سے کسی شہزادے کی کوئی قیمتی چیز نکال کر انہیں دکھاتے تو وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ منگول اب چنگیز خان کو بوگدو یعنی ایک قابل عزت شخص خیال کرنے لگے تھے، یعنی وہ جسے دیوتاؤں نے بھیجا ہے، وہ جس نے قانون بنایا ہے۔ یہ اس کی مرضی تھی کہ زمین کے جس حصے کو چاہے فتح کرے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان خود بھی اپنی فتوحات کو ہرگز آسمانی تحفہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ سے زیادہ اس نے کہا تھا کہ آسمان پر ایک ہی سورج ہے، آسمان میں ایک ہی طاقت ہے، زمین پر ایک ہی خاقان رہ سکتا ہے۔ اس کی ان فتوحات کی وجہ سے اس کی بدھ رعایا اس کی عظمت یا پرستش کرنے لگی تھی، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا۔ مسلمان اسے قہر الہی سمجھتے تھے، یہ لقب بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ قہر الہی بننے سے اس کا کام نکلے گا تو وہ مسلمانوں کے اس عقیدے کو اور پختہ کر دیتا تھا۔ وہ نجومیوں کی پیشگوئیاں سنتا مگر کرتا وہی جو اس کی اپنی تجویز ہوتی۔ وہ قطعاً تقدیر کا قائل نہ تھا، نہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب نصف دنیا پر حکومت کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو اس نے اسی صبر و استقلال سے اس مقصد کی طرف توجہ دی جیسے وہ اپنی جوانی میں ایک بھٹکا ہوا گھوڑا ڈھونڈنے نکلا تھا۔ چنگیز خان مسلمانوں یا دوسرے لوگوں کے دیے ہوئے خطابات کو محض کاروبار کے نقطہ نظر سے جانچتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ سرحد سے ایک مسلمان شہزادہ کو خط لکھا جائے۔ یہ خط ایک ایرانی منشی نے لکھا اور ایران کے ذوق کے لحاظ سے تمام مرصع خطابات خوشامد کے لہجے میں لکھے۔ جب یہ خط چنگیز خان کو سنایا گیا تو وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور چلا کر حکم دیا کہ اس خط کو پرزے پرزے کر دیا جائے۔ خط کے پرزے کرنے کے بعد اس نے خط لکھنے والے منشی سے کہا، تو نے بڑی حماقت کا خط لکھا ہے۔ جس کو خط لکھا جا چکا ہے وہ سمجھے گا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ مسلمانوں کے وسیع علاقے فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکریوں کے درمیان رابطہ قائم رکھنے کے لیے پرانی شاہراہوں اور راستوں کو باہم مربوط کیا۔ جن لوگوں کے ذمے ڈاک کا انتظام کیا گیا تھا وہ ڈاک کی سراؤں میں ٹھہر کے اپنی مہریں دکھاتے جن پر شہباز کی تصویر کھودی ہوتی۔ پھر وہ انتظار کرتے کہ ان کے لیے گلے سے پشمدار ٹٹو ڈھونڈ کے لائے جائیں گے اور چینی موٹے موٹے لحافوں جیسے روئی دار لبادوں میں ٹے ہوئے 2 پہیوں والی گاڑیوں میں ادھر ادھر سفر کرتے ہوئے ان صحراؤں میں آتے اور ان کی گاڑیوں پر پردے پڑے رہتے۔ ان کے نوکر بیش قیمت چھوٹی چھوٹی نکیاں توڑ کر آگ پر پکا کر ان کا شوربہ پیتے۔ یہ پرانے دور کی چائے تھی۔ اب جب کہ وسیع علاقے چنگیز خان نے فتح کر لیے تھے اور ان علاقوں کے اندر شاہراہیں تھیں، اب منگول ان شاہراہوں کے مالک تھے۔ بڑے قصبوں میں ایک داروغہ مامور کیا جاتا تھا جو سڑک کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا، جو اپنے علاقے کا مطلق العنان حاکم ہوتا تھا۔ داروغہ کے پاس ایک منشی ہوتا جو لکھتا جاتا کہ کس سرائے میں کون کون سے لوگ آئے اور کون سا مال و اسباب کس راستے سے گزر کر منگولوں کے مرکزی شہر کی طرف گیا۔ ہر سرائے میں بہت تھوڑے محافظ ہوتے، وہ سرائے کے حاکم کے گرد و پیش خادموں کی طرح رہتے۔ ان کے فرائض بہت مختصر تھے، قریب کے علاقوں سے جس چیز کو فراہم کرنے کا موقع ملتا وہ فوراً فراہم ہو جاتی۔ مقامی لوگ جب کسی منگول کو گھوڑے پر سوار، کندھے پر ہلکا سا نیزہ رکھے، چمڑے کی زرہ پہنے، سمور یا ہرن کے چمڑے لبادہ پہنے دیکھتے تو سب اس کا حکم سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے، اس کی ہر بات مانتے۔ یہ سرائیں گویا منگولوں کا مسکن بن گئی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ان سراؤں میں قیدی مسلمان کاریگروں کے تھکے ماندہ قافلے قراقرم جاتے ہوئے دم لینے کو ٹھہرتے۔ ان میں بڑھئی، گویے، اینٹیں بنانے والے، لوہار، تلوار بنانے والے، قالین ساز، سبھی طرح کے کاریگر ہوتے تھے۔
زمین سے گھرے ہوئے سمندر کے نواح کے ریگستانوں کو پار کرتے ہوئے یہ سردی اور تھکن سے کامتے اور لڑکھڑاتے جاتے۔ پورا قافلہ ایک تنہا مغل سوار کی تحویل میں ہوتا جو ان کا نگہبان ہوتا اور راہبر بھی، مگر بچ کے نکل جانے یا بھاگ جانے کی کوئی امید اور توقع نہ ہوتی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگولوں کی شاہراہوں پر قائم کی ہوئی ان سراؤں میں عجیب قافلے آ کر رکتے۔ زرد پگڑی والے لاما پوجا چکر کو گھماتے ہوئے ان کی آنکھیں دور دراز برفانی چوٹیوں پر جمی ہوئی ہوتی۔ تبت کی ویران ڈھلانوں سے آئے ہوئے سیاہ پگڑیوں والے لاما مسکراتے ہوئے ترچھی آنکھوں والے بدھ یاتری، جن کی سیاحت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مہایانا کے راستے پر چلیں جو بدھ کا راستہ تھا۔ ننگے پاؤں سفر کرنے والے جوگی، لمبے پاؤں والے فقیر، اس دنیا سے غافل، بھورے لبادے پہنے ہوئے نستوری پادری، ان کو جادو ٹونے زیادہ آتے تھے لیکن عبادت اور انجیل کے چند ہی فقرے یاد تھے۔ سب ان شاہراہوں پر سفر کرتے اور سراؤں میں قیام کرتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔